نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 180، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ولا اور نہ، یحسبن خیال کریں، الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، بما اس پر جو آتاہم دیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے، بخل جو، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ تو شرٌ بہت برا ہے، لہم ان کے لیے، سیطوقون جلد ہی ان کے گلے میں گنجے سانپوں کے توق پہنائے جائیں گے اس پر، ماں جو باخلو انہوں نے بخل کیا، بھی جس میں، یوم القیامتی قیامت کے دن، وللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میراث السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے۔ فرمایا بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ بہت برا ہے۔ اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ سیطوقون ما بخلوا، ان قریب توق پہنائے جائیں گے جو انہوں نے بخل کیا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا گردن میں ڈال جانا یا ڈالا جانا، سزا کے طور پہ ڈالا جاتا ہے۔ جو انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، یعنی ان کو ان کے بخل کی سزا، جو مال اللہ نے ان کو عطا کیا، جو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا، وہ ان کی گردن میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ یہ توق کس چیز کا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسے سانپ کی شکل، یعنی اس کا جو مال ہوگا وہ گنجا سانپ ہوگا، گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ جتنا بڑا مال ہوگا اتنا بڑا وہ سانپ بن جائے گا۔ اور وہ سانپ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کی آنکھوں پہ سیاہ دبے ہوں گے، دو جیسے انگور کے دانے ہوتے ہیں، اس کی گردن میں لپیٹ کر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کی گردن کا توق بنے گا، وہ ارد گرد جیسے ہار پہنایا جاتا ہے نا، ویسے اس کی گردن میں لپیٹا جاتا ہے، کالر کی طرح لپیٹا جائے گا۔ اور پھر سانپ کا منہ اس کے منہ کے سامنے آئے گا، اور وہ دونوں بادشاہوں کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، آنا کنزن، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت مبارک تلاوت کی، بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جو اس کے جبڑے ہیں کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں باب الزکوٰۃ میں یہ حدیث تفصیل سے ملے گی کہ اگر بھینسوں پہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو بھینسیں کیا کریں گی؟ اس کو روندیں گی۔ اگر کوئی بکری کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ روندے گی اور سینگ مارے گی۔ نہایت ذلیل ہوگا وہ انسان، قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل و خوار ہوگا۔ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ایسے بخیلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ للہ میراث السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے۔ میراث کیا ہوتی ہے؟ مرنے والے کا پیچھے چھوڑا ہوا مال، جس کو ترکہ بھی کہتے ہیں۔ اب کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان جب مر جاتا ہے تو مال ساتھ تو نہیں لے کے جاتا، پیچھے چھوڑ جاتا ہے نا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مال پیچھے والے کی ملکیت بن جاتا ہے۔ اب جب کہ وہ مر جاتا ہے، پیچھے والا بھی ایک دن مرتا ہے، وہ بھی مال اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، پھر وہ کسی اور کی ملکیت میں آتا ہے، کرتے کرتے جب آخر میں سب مر جاتے ہیں تو پھر وہ مال کس کی ملکیت میں جاتا ہے؟ اللہ کی ملکیت میں، کیونکہ مال جو
ہوتا ہے نا, مستقل ہوتا ہے, اسے میراث کہا جاتا ہے. کیونکہ مال جو منتقل ہوتا ہے نا, اسے میراث کہا جاتا ہے. زمین والے سارے ختم ہو جائیں گے, پھر مال کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا, جس نے سب کچھ تمہیں دیا. پھر اسی کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے کہ کہاں کہاں مال خرچ کرتے, اور جہاں تمہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں تم نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا, بچو. کس سے بچو؟ دل کی تنگی سے بچو, کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. اس کی وجہ سے, ان کی بھی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے خون بہائے, حلال کو حرام کر دیا, اللہ کی نافرمانیاں کی. اور حقیقت یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, مال اور بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اس کو شیئر بھی کیا کریں اور دوسروں تک بھی پہنچایا کریں, یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے کامیابی ہے.